ہمیں عمومی طور پہ کیا کرنا چاہیے کہ جو کام ہم جس وقت کر رہے ہوں سارا دھیان اس طرف ہونا چاہیے یا ہمارا زیادہ دھیان اس طرف ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیا ہونا چاہیے، اور جب بھی ہم جو بھی کام کر رہے ہوں ہمارا دھیان اس میں نہ ہو بلکہ کسی فیوچر بہترین پلان میں ہو یا کسی ماضی سے جڑے ہوئے پلان میں ہو۔ یہ جو لوگ بال جگل کرتے ہیں، ایسے جگلنگ کرتے ہیں نا، اس جگلنگ کی انہوں نے کتنی پریکٹس کی ہوتی ہے، مگر ایک اندازہ تو کیا جا سکتا ہے نا، کچھ تو پریکٹس کی ہوگی نا۔ نیچرل سکلز ہوتی ہیں مگر جو بھی کسی میں سکلز ہو گاڈ گیون، اگر اس کو استعمال کرتے جائیں تو امپروو ہوتی ہیں، اور اگر اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیں تو ڈیمینش ہو جاتی ہیں۔ یہ جس کام میں ہم اس وقت موجود ہیں، جو کام ہم کر رہے ہیں، اس کو پوری طرح کھب کے، اس میں پوری طرح انوالو ہو کے، اس کو دامے درمے سخنے ہر طرح سے، ذہن سے، دل سے، دماغ سے، پوری توجہ کے ساتھ اگر ہم وہ کام کریں تو اس کام کی بہتری کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس میں دل نہیں لگ رہا، اس میں دل نہیں لگ رہا، بلکہ کوئی اور پروجیکٹ جو ہے اس میں ہے خیال کہ کاش میں یہ کر لیتا، میں وہ کر لیتا، یہ ہو جاتا۔ یہ بہتر ہے۔ جب ہمیں کسی چیز کا اعلیٰ مقصد کا چانس دیا گیا تھا کہ یہ کام ہم کر لیں، جو بھی ہو رہا ہے اس کے اندر نہیں ہیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں مینو بادشاہ بناؤ میں سب کچھ ٹھیک کر دیں گا، بندر کہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ اتنا کہہ رہے ہیں تو آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ جب وہ بادشاہ بن گیا، کوئی آئے اس کو سب لا کے کہہ رہے ہیں اچھا جی آپ ہمارا یہ فیصلہ کر دیں، وہ فیصلہ کر دیں، تو بندر کو کون سا کام بہترین آتا ہے؟ درخت پہ ادھر سے چھلانگ لگائی، اس شاخ پہ گئے، ادھر سے چھلانگ لگائی، اس شاخ پہ گئے۔ جب بھی اس کو کام کوئی کہا جاتا تھا تو وہ یہی کرتا تھا کہ ادھر سے چھلانگ لگا کے ادھر، ادھر سے چھلانگ لگا کے ادھر۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت بندر صاحب، آپ کوئی فیصلہ بھی تو کریں، کوئی نظام بھی تو چلائیں۔ وہی تو کر رہے ہیں، وہی تو میں کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کیسے؟ کہندا تسی میریاں آنیاں تے جانیاں نہیں ویکھیاں، جو کام آپ کر رہے ہیں اس کے اندر نہیں ہیں بلکہ اس سے آگے میں ہے، اور جب وہ کام کرنے کا وقت تھا تو اس وقت اس میں نہیں تھے۔ یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر، وہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ جب قیام کا وقت تھا تو تب سجدے میں تھے، جب سجدے کا وقت تھا تب رکوع میں تھے، جب رکوع کا وقت تھا تب جو ہے وہ سلام پھیر لیا۔ جو بھی کام کیا اس میں نہ دل تھا نہ دماغ تھا۔ یہ زندگی کا ایک چھوٹا سا خلاصہ ہے۔ جب پڑھنے کا وقت تھا، جب ایجوکیشن کا وقت تھا، جب میڈیکل سٹڈیز کا وقت تھا، جب صبح ٹائم تھا کہ آپ نے اس وقت سے اس وقت تک پڑھنا ہے، اس وقت لیکچرز اٹینڈ کرنے ہیں، اس وقت ریویژن کرنی ہے، اس وقت SQ3R کرنا ہے یعنی سروے کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس کی دوبارہ سے اس کو ایک دفعہ ہیڈ لائنز لگانی ہے، پھر دیکھنا ہے کہ یہ ریویو کرنا ہے، اور ریویو کر کے اس کو ریکال کرنا ہے تاکہ بات پکی ہو جائے۔ 48 گھنٹے کے اندر اندر آپ نے ایک چیز پڑھی، سروے کی جلدی سے، پھر دیکھا کہ اس کے کویسچنز کیا آ سکتے ہیں، SQ، پھر 3R، پھر آپ نے اس کو ریویو کیا، پھر اس کے آپ نے ریکال کیا، اور یہ آپ کو یاد ہو گیا۔ جب یہ کرنے کا وقت تھا اس وقت ہم دھواں اڑا رہے تھے، اس وقت ہم نشے کر رہے تھے، اس وقت ہم گاڑیاں چلا رہے تھے، اس وقت ہمارا دھیان کہیں اور تھا۔ جب اس کام سے ہٹا کے ایک ایسی جگہ فراہم کی گئی جہاں پہ نہ کھانا نہ پینا نہ کوئی اور، تو ہمیں ایک دم یاد آ گیا کہ اوہ ہو، اصل کام تو کچھ اور تھا۔ تب جب وہ کام تھا ذمہ تو تب وہ کام نہیں کر رہے تھے، جب یہ کام ہے تو اب یہ کام نہیں کر رہے، کیونکہ ہمیں عادت کس چیز کے، اس شاخ سے ادھر چھلانگ، اس شاخ سے ادھر چھلانگ۔
ہم نے یہ تو دیکھنا ہی نہیں کہ بیٹھ کے فیصلہ کیسے کرنا ہے. تو ہم نا ہمارا جو فوکس ہے, ہم نے تو اپنے فوکس پہ رہنا ہے نا, کیونکہ ہمارا فوکس بڑی جلدی آؤٹ ہو جاتا ہے. اور جب فوکس بہت جلدی آؤٹ ہو جاتا ہے تو ہمیں لفظ جو ہے وہ دھندلے نظر آنے لگ جاتے ہیں, اور ہمیں دوسرے جو ہے نا وہ تو نظر آتے ہیں, مگر جب کوئی آنکھوں کے بہت قریب آ جائے عبارت تو وہ کیسی نظر آتی ہے, دھندلی. تو ہمیں خود کو نہیں ہم دیکھ سکتے کہ ہمارے اپنے رویے کیا ہیں. ہم دوسروں کے اوپر نکتہ چینی کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں, مگر ہم یہ نہیں دیکھ پاتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص اپنا محاسبہ کر سکے, خود احتسابی کر سکے, اپنا جائزہ لے سکے اور اپنا سٹاک کر سکے, سٹاک ان آؤٹ, بیلنس شیٹ, انوینٹری, یہ کوئی اچھا کام ہے یا برا کام؟ کرنا چاہیے. بگننگ آف دا ڈے پہ کرنا چاہیے, مے بی اینڈ آف دا ڈے پہ کرنا چاہیے, ونس اے ویک پورے ویک کا احاطہ کرنا چاہیے, ونس اے منتھ پورے منتھ کا احاطہ کرنا چاہیے, ونس ان اے بلو مون. ونس ان اے بلو مون کا مطلب ہوتا ہے کبھی کبھی, کیونکہ بلو مون تو سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے نا. تو ونس ان اے بلو مون نہیں, ونس ان اے بلو مون نہیں, on some specific date, maybe end of December, 6 ماہی, 3 ماہ, 6 ماہی, quarterly, it's a good habit. کرنا چاہیے ریویو. تو آپ لوگ بھی یہ کرتے ہوں گے, اور آپ لوگ بھی دوسروں کو جج نہیں کرتے ہوں گے, کمپیریزنز نہیں کرتے ہوں گے. کوئی نہیں نہ کرتا کمپیریزنز. تو کمپیریزنز کرنے سے سکون ملتا ہوگا. کمپیریٹیو انالیسز, میسی کتنا اچھا پلیئر ہے, میراڈونا کتنا اچھا پلیئر تھا, رونالڈو کیسا ہے, وہ ایجپشین جو ہے نیا آیا محمد صلاح, ہاں وہ کتنا اچھا ہے. تو کمپیریزنس تو کرنے چاہیے. بابر اعظم کیسا ہے, کرنے چاہیے نا, کہ نہیں کرنے چاہیے. ہم نے یہ کمپیئر کرنا ہے کہ یسٹرڈے کیسا تھا. کسی, اب مجھے یاد نہیں آ رہا کس نے یہ کہا تھا, مے بی اٹ از ایٹریبیوٹیڈ ٹو حضرت علی کرم اللہ وجہہ, مے بی, کہ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک ہی سطح پہ رہیں, یا آپ بہتر ہو رہے ہیں یا آپ نیچے جا رہے ہیں, یعنی کہ ہم یہ نہیں رکھ سکتے کہ ایک ہی سطح پر ہم قائم رہیں, یا ہم نیچے جا رہے ہیں یا بہتر ہو رہے ہیں. تو اپنے ساتھ اپنا کمپیریزن کریں, بیکاز you do not walk in anybody else's shoes. If you want to know how the other person feels, you have to wear their shoes. Having said that, یہ بات کہنے کے باوجود کیا ہم روزانہ اپنا احتساب کرتے ہیں, اور کیا ہم اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنا پسند کرتے ہیں؟ آپ نے یہ سمجھا کہ ہم کس طرح سے جو وقت ہمیں ملتا ہے جس کام کے لیے, اس میں ہم حاضر نہیں ہوتے. جو کام کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں حاضر نہیں ہیں, اس پہ خیال آتے رہتے ہیں. یعنی جو بھی ہم کر رہے ہیں, یہاں پہ موجود ہیں تو ہر دم ہر وقت ایک ہی خیال ہے, ایک ہی جستجو ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل آپ نے نہیں, اگر آپ نے پڑھا ہوتا تو یہ جو ولید, آپ نے نہیں نا 7 ہیبٹس کو, that is about urination. The first habit is about, یہ انہوں نے میرا خیال ہے شاید اسٹیفن کوی صاحب نے صرف یورین کے اوپر یہ ہیبٹ بنائی ہے. فرسٹ ہیبٹ, ہیبٹس کیا ہوتی ہیں؟ عادات. عادات جو ہوتی ہیں وہ ہمارے بغیر سوچے سمجھے ہم ان پہ عمل کرتے ہیں, وہ آٹو پائلٹ ٹائپ چیز بن جاتی ہیں. اگر وہ ٹھیک بن جائیں عادات تو اس کے نتائج بھی ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں. اگر وہ غلط بن جائیں تو ان کو علتیں بولتے ہیں, ان کے نتائج بھی غلط ہوتے ہیں. تو پہلی ہیبٹ یہ ہے کہ بینگ پرو ایکٹیو. عثمان صاحب اور آپ دونوں مشورہ کریں, آپ ڈائل اے فرینڈ بھی کر سکتے ہیں, آپ جو ہے آڈینس پول بھی لے سکتے ہیں, فلپ دا کوشچن بھی کر سکتے ہیں, اور 50-50 بھی کر سکتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ ان چاروں میں سے کون سی آپشن یوز کرتے ہوئے آپ بتائیں گے واٹ از بینگ پرو ایکٹیو. سی بات ہے, اتنی ساری 4 تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں, ان میں اب یاد کون سی رکھیں؟
پرو ایکٹیو کے پہلے لفظ کو ہم ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پرو کا مطلب ہوتا ہے کسی جانب ہونا, پرو ہونا. آپ نے یہ لفظ سنا ہے پرو, وہ پروفیشنل بھی ہوتا ہے, پروفیشنل, مگر پرو کسی کے حمایتی ہونا, پرو یا اگینسٹ. تو پرو جو ہے وہ ہوتا ہے کسی کی حمایت میں ہونا, اور ایکٹیو کیا ہوتا ہے, اور نہیں ایکٹیو, پرو ایکٹیو, چست, کریکٹ. تو اگر ہم چستی کی طرف ہوں, چسکی کی طرف نہیں, چستی کی طرف ہوں, چست ہوں ہم, تو یعنی پرو ایکٹیو ہوں ہم. اب جو کام کرنا ہے, کوئی بھی کام کرنا ہے, وہ عین وقت پہ کریں. اگر ہم ایٹ دی 11th یا 11:30 یا 11:45 بجے یا 12 بجنے میں 1 منٹ پہ, یہ بہتر ہے یا پہلے سے پلان کرنے تو بہتر ہے. ادھر بھی آتے ہیں, اس پہ بھی بات کرتے ہیں, مگر پہلے پرو ایکٹیو, اس کا مطلب ہے کہ جو بھی ایکٹیویٹی کرنی ہے, ایکشن از بیٹر دین انیکشن. ادھر بھی آتا ہوں. اس کے 3 حصے ہیں. 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل جو ہیں, ان میں پہلی ہیبٹ ہے پرو ایکٹیویٹی. ٹھیک ہے, پرو ایکٹیویٹی ہے پہلی عادت. ہائیلی افیکٹو, جو بہت ہی مؤثر لوگ ہیں, مؤثر, پر اثر, ان کی پہلی ہیبٹ کیا ہے, پرو ایکٹیو. اور جو ہائیلی ڈیفیکٹو لوگ ہیں, ان کی بھی ساتھ آتے ہیں, وہ ری ایکٹیو. پرو ایکٹیو کس کی عادت ہے, ہائیلی افیکٹو کی, اور ری ایکٹیو کس کی ہے, ہائیلی ڈیفیکٹو. اور تیسری جو ہے, ایک نہ پرو ایکٹیویٹی ہے نہ ری ایکٹیویٹی ہے, بلکہ پروکریسٹینیشن. آپ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی نیشن کون سی ہے, نیشن وداؤٹ باؤنڈریز, اٹ از پروکریسٹینیشن. یہ سب سے بڑی نیشن ہے, پروکریسٹینیشن. یہ ہر جگہ پہ, دنیا میں ہر جگہ پہ اس کے نمائندے, اس کے باشندے پائے جاتے ہیں. سو اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ ہائیلی افیکٹو ہیں یا ہائیلی ڈیفیکٹو ہیں, بتائیے سر. ہائیلی افیکٹو, گڈ, ویری نائس. ہاں, پورا, جیسے پورا چاند. تو کمنگ بیک ٹو پرو ایکٹیویٹی, پرو ایکٹیویٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ پہلے سے پلان کر لیتے ہیں, پہلے سے دیکھ لیتے ہیں, اور جو بھی کرتے ہیں اس کی پوری ذمہ داری. پروکریسٹینیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آج نہیں کرتے, ابھی نہیں کرتے, کل کر لیتے ہیں, تھوڑی دیر بعد کر لیتے ہیں, تاخیر کر. تو میں نے تو اسی لیے کہا ہے کہ یہ ایک الگ نیشن ہے, یہ پوری نیشن ہی الگ ہے, پروکریسٹینیشن. پہلے سے کوئی چیز کو جج ہی نہ کرنا, پہلے سے دیکھنا نہ, کوئی بات کہہ دینا, ری ایکٹ کرنا. واٹ از رسپانسبل اینڈ واٹ از ری ایکٹیو. رسپانسبل کا مطلب ہوتا ہے کہ جو رسپونڈ کرے. رسپانس کیا ہوتا ہے, ہمیشہ یہ آپ ایک چیز خیال رکھیں, جہاں پہ موجود ہے نا وہاں رہا کریں. ابھی آپ ادھر ہیں, ادھر ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں, پیچھے گھڑی کو دیکھ رہے ہیں, اپنے امتحانوں کی باتیں کر رہے ہیں. حالانکہ امتحانوں کی تیاری اس وقت کرنی چاہیے تھی جس وقت نشے کی دنیا میں ہم تھے. وہ تھا ٹائم جس وقت ہمیں تیاری کرنی چاہیے تھی. اب ہم ٹریٹمنٹ میں آ گئے تو اب ہم اپنے آپ کو سیبوٹاج کر رہے ہیں. وی وانٹ ٹو سیلف سیبوٹاج. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو سیبوٹاج کیا جائے جو ٹریٹمنٹ چل رہا ہے, کہیں میں ٹھیک نہ ہو جاؤں, اور اس کے لیے کوئی ویلڈ ریزن تلاش کرنا ہے. اور سب سے ویلڈ ریزن یہ ہے کہ میرا امتحان, میری 5 سال کی محنت, میرا یہ وقت کہاں جائے گا, کیا ہوگا. ایمان نام ہے آپ کا. پلیز ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا اس میں دل لگائیں. اور یہ مشکل کام ہے, کیونکہ جب یہ اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر ہوتا ہے, اٹینشن دے نہیں سکتے کسی چیز کے اوپر, ہم اپنی نظر مرکوز کر کے توجہ رکھ نہیں سکتے, تو ہر وقت ہائپر ایکٹیو رہتے ہیں. ہر وقت ایک اچمی, ایک بے چینی, بے کلی لگی ہوئی ہے. اور وہ بے چینی ہمیں کہتی ہے نہیں, یہ نہیں, کچھ اور کرو. اے ڈی ایچ ڈی اسی کو کہتے ہیں نا, ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر, کہ نچلے بیٹھ نہیں سکتے, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, جو کام کر رہے ہیں اس میں دل نہیں لگا ہوا. تو بی پرو ایکٹیو. پرو ایکٹیو یہ ہے کہ آپ کوئی فیصلہ کریں تو اس کو پھر انیشیٹ کریں,
اور اس کے رسپانسبل رہیں. رسپانسیبل, وہ کہتا ہے آئی ایم ویری رسپانسبل پرسن. Whenever something goes wrong in my household, I am held responsible. Is that the right definition of being responsible? No, not at all. 12 executive skills میں ایک اسکل یہ بھی ہے کہ ہم کسی چیز پہ فوکسڈ رہیں اور وہ فوکس جو ہے ہم کافی دیر مینٹین کر سکیں. تو جب ہم اٹینشن ہی کسی جگہ پہ مرکوز نہیں رکھ سکتے اور وی آر جمپنگ hopping from an idea to idea, so how will we execute that idea? In order to execute an idea, we must stay with that idea. So attention deficit نہیں ہونا چاہیے, بلکہ attention جب کسی طرف توجہ دیں تو وہ توجہ پھر وہاں پہ قائم رکھیں. ایوالو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایوولوشن اور ریولوشن کا فرق پتہ ہے آپ کو؟ انقلاب یہ ہوتا ہے دا بلڈی ریولوشن, دا ریولوشن کہ اوور نائٹ برج الٹا دیے, یہ کر دیا وہ کر دیا. ایوولوشن ہوتا ہے ارتقا. آپ نے سیڑھیاں چڑھنی ہے تو چھلانگ لگا کے سب سے اوپر چلے جانا ہے یا ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم. تو یہ جو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے دیٹ از اٹینشن وہاں پہ رکھنا, اور ایوولوشن یہی ہے بتدریج. مگر جب آپ ایک لیپ آف فیتھ لیتے ہیں, جسٹ لگاتے ہیں, تو اس سے پہلے فیتھ اور فیتھ کے پیچھے ہوم ورک, تو دیٹس وین یو کین فیس دی بالنگ آف 140 کلومیٹرز پر آور. ادروائز میرے جیسے بندے کو آپ بٹھا دیں گے تو وہ تو یہاں پہ لگے گی, ادھر لگے گی. تو اس کو مکس نہ کریں. اٹینشن ڈیفیسٹ جو ہے وہ کوئی اچھی ڈیفیسٹ کا مطلب کیا ہے؟ واٹ از ڈیفیسٹ؟ شارٹیج, کسی چیز کی کمی. تو یہ اٹینشن اگر شارٹیج ہے تو اس کو پورا کریں نا, شارٹ فال کو پورا کریں. اٹینشن کا اگر ڈیفیسٹ ہے کسی کو, آٹسٹک ہے کوئی یا کوئی اور اس کو مسئلہ ہے, ڈرگز کا مسئلہ ہے, اگر وہ سمجھ جائے گا کہ اس میں کہاں میرے پر جلنے لگے اور وہاں تک میں نے جانا ہے, اس سے آگے نہیں جانا, تو پھر وہ بچا رہے گا. اگر اس میں ایک انسائٹ, ایک شعور آ گیا ہے تو پھر وہ بچا رہے گا. اور اگر وہ شعور نہیں آیا تو پھر جس طرح سے یہ بات ہو رہی تھی کہ بائی پولر جو ہیں, ڈس آرڈر ایک ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ان آرڈر. تو اگر کوئی ان آرڈر کر لے تو پھر وہ بچت ہو سکتی ہے. اگر ہم افیکٹو ہونا چاہتے ہیں تو اس میں ایک عادت جو ہم اپنا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ پرو ایکٹیو ہو جائیں. پرو ایکٹیو یہ ہے کہ ایک بلڈنگ بننے لگی ہے اور وہ بلڈنگ جو ہے جب بن رہی ہے تو اس وقت آپ اس میں کوئی ایسی جگہ رکھیں کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی آگ لگ جائے تو کوئی آپ کے پاس فائر اسکیپ ہو. اس کے اندر کوئی اسپرنکلرز رکھیں, کوئی الارمز رکھیں, کوئی فائر ایکسٹنگوشرز رکھیں. لگی تو نہیں نا آگ, احتیاطاً. یہ ہے پرو ایکٹیو اپروچ پہلے سے. اور ری ایکٹیو اپروچ کبھی کبھی جو ہے وہ کام آتی ہے, اور ری ایکٹیو اپروچ ایسے کام آتی ہے کہ ری ایکٹیو بھی کیسے اپنائیں گے؟ وہ ایسے اپنائیں گے کہ اب آگ لگ گئی ہے. ری ایکٹیو یہ اپروچ ہوتی ہے کہ آگ لگ گئی ہے. تو ری ایکٹیو اپروچ یہ ہے کہ جب آگ لگ گئی ہے تو دین اس وقت تو ری ایکٹ کرنا ہے بر وقت, مگر وہ بھی ایک طرح سے پہلے سے پلانڈ ہے. اور اگر ری ایکٹیو اپروچ یہ ہے کہ کسی کے گال لال دیکھ کر اپنے لال کر رہے ہیں تو یہ ری ایکٹیو اپروچ ہے. لوگوں کو دیکھ کر کے یہ فلاں یہ کر رہا ہے تو ہم بھی کہیں جی یہ ہم نے کرنا ہے, یہ ری ایکٹیو اپروچ ہے. آپ کو اپنا منشور, اپنا گول یاد ہونا چاہیے, اس کو فالو کریں. یہ کمپیریزنز جو ہے نا یہ ری ایکٹیو اپروچ کا حصہ ہے. یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ واٹ ڈو یو اسٹینڈ فار, واٹ از یور مشن, اینڈ لک ود ان یور سیلف. آپ اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ کتنے آپ میں سے لوگوں کو اپنا گول, اپنا مشن یاد ہے. واٹ ڈو یو اسٹینڈ فار. زیادہ تر ہم بھولے نہیں ہوئے کہ واٹ ڈو وی اسٹینڈ فار. ہم نے کیا مقصد حاصل کرنا ہے, ہمارا زندگی میں کیا. شارٹ ٹرم گولز, شارٹ ٹرم.
یہ کر لیں وہ کر لیں, کسی نے بری بات کہہ دی, آپ کے خلاف بات کر دی, غصہ کر لیا, اس کو سنا دی. نہیں, اپنے آپ سے تو آپ کر سکتے ہیں نا, ٹیکنگ اسٹاک آف یور سیلف. سب سے بڑی مینجمنٹ, سب سے بڑی ریگولیشن پتہ ہے کیا ہے؟ سیلف مینجمنٹ, سیلف ریگولیشن. پرو ایکٹیو اپروچ جو ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ رسپانسبلٹی لیتے ہیں, پہلے سے تیاری کرتے ہیں, اور پھر انیشیٹ کرتے ہیں. انالیسز کرتے کرتے پیرالسز نہیں کروا بیٹھتے, پیرالسز بائی انالیسز. بس اینالائز ہی کر رہے ہیں, اینالائز ہی کر رہے ہیں, اور کام کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا. سو دس از دی فرسٹ تھنگ وچ از پرو ایکٹیو اپروچ. پہلے سے آپ جا رہے ہیں نا, مثلاً گھر جا رہے ہیں, اب یہاں سے ڈسچارج ہو جائیں گے آپ, تو پہلے سے کہیں لکھیں کہ آپ کی اسٹرینگتھس کیا ہیں, آپ کی ویکنیسز کیا ہیں, آپ کو اپرچونٹیز کیا ملیں گی, اور آپ کو پرووک کون کرے گا, کون آپ کو ایسی باتیں کرے گا جس سے آپ کو غصہ چڑھ جائے. آپ کو غصہ تو کبھی نہیں نہ آتا, ادھر نہیں آیا. اس کا مطلب ہے کہ رب نیڑے کے قصون, یعنی کہ جب یہاں پہ نہیں غصہ آیا, کیونکہ یہاں پہ شاید غصہ کرنے کی اپرچونٹیز کم ہے, پھر آپ نے سیکھ لیا کنٹرول کرنا, سمجھوتا کر لیا. پرو ایکٹیو اپروچ یہ ہے کہ آج آپ اپنے اپنے سارے دن گن لیں اور دیکھیں کہ یہ جو آئندہ آپ کے پاس ٹائم ہے اس کو بیسٹ یوٹیلائز کر کے جو بھی آپ کا گول ہے, جو بھی آپ کے لیے اہم ترین ہے زندگی میں, پہلے تو وہ ڈیفائن کر لیں کہ آپ کے لیے اہم ترین ہے کیا, اور پھر اس کے مطابق اپنی روزانہ کی, روزمرہ کی اپروچ پرو ایکٹیو بنا لیں. یعنی رسپانسبل بھی ہوں اس کے لیے, خود احتسابی بھی کریں, شفاف بھی ہوں, ٹرانسپیرنٹ بھی ہوں, اس پہ عمل بھی کریں, ایکشن میں آ جائیں, مگر سوچا سمجھا ایکشن. اگر کوئی بیماری ہے, اگر کوئی بیماری ہے, اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ مجھے نشے کی بیماری ہے, مجھے موڈ مزاج کی بیماری ہے, مجھے منفی سوچوں کی بیماری ہے, مجھے obsessive compulsive disorder ہے, مجھے جو چیز ذہن میں آ جاتی ہے میں اسے جان ہی نہیں چھوڑوں, چلتی رہتی, تو پھر اس کو درست کر لیں. وہ درست کرنے کا بہترین وقت یقیناً 2023 میں ہوگا. ہاں, نماز پڑھ لی آپ نے, تو وہ وقت ہے آج اور فوری. اسٹارٹ ناؤ. جتنی جلدی آغاز کریں گے اتنی جلدی منزل تک پہنچیں گے. دیٹ از بینگ پرو ایکٹیو. آج پھر پی کر آئے ہو؟ نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.